مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں ناخن کاٹنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترتیب کیا ہے اس کو عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ گزارش یہ ہے ناخن کے متعلق، پہلی بات تو یہ ہے کب کاٹنے چاہیے، کیسے کاٹنے چاہیے، کتنے دنوں تک ناخن رکھنے کی اجازت ہے، کس دن کاٹنے چاہیے، اور ناخن کاٹنے کے بعد ان کا کیا کرنا چاہیے۔ پہلی گزارش یہ کہ ناخن کب کاٹنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں، ان میں سے ایک ناخنوں کا کاٹنا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے ناخنوں کا کاٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن عام طور پر ناخن کاٹتے تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن ناخن کاٹنے کی ترتیب رکھے گا، اللہ رب العزت کی ذات اس کو آئندہ جمعے تک بلاؤں سے محفوظ فرمائے گی۔ ایک حدیث میں جمعرات والے دن بھی ناخن کاٹنے کی ترغیب ہے۔ نمبر 2، ناخن کاٹنے کی اس حدیث سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک ہفتے کے اندر ناخن کاٹنے چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ناخن کاٹنے میں ترتیب کیا ہے۔ تو ناخن کاٹنے میں فتاوی شامی کے اندر ترتیب یہ لکھی ہوئی ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی تک، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور انگوٹھے تک، اور آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کا ناخن تراشے۔ پاؤں میں دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم کر لے۔ یہ ترتیب ہے ناخنوں کے کاٹنے کی۔ کس دن تک، کتنی مدت تک آدمی ناخن نہ کاٹے تو اس کی اجازت ہے۔ انتہا 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد ناخنوں کا نہ کاٹنا مکروہ تحریمی ہے۔ عام طور پر بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ناخن دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ دانتوں سے ناخنوں کا کاٹنا 2 نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو یہ کہ ناخن بدنما ہوتے ہیں، دوسرا اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور تیسرا ناخنوں کے نیچے جو میل ہوتی ہے دانتوں کے کاٹنے کی وجہ سے وہ انسان کے حلق کے ذریعے معدے میں جاتی ہے، اور وہ جراثیم ہوتے ہیں جو بعد میں جا کر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو لہٰذا دانتوں سے ناخنوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اور اسی طرح چونکہ ناخن انسانی جسم کا حصہ ہیں، ان کو کاٹنے کے بعد گندی جگہ پہ پھینکنا، بیت الخلاء میں پھینکنا، غسل خانے میں پھینکنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ناخنوں کو کاٹنے کے بعد ان کو دفنا دیا جائے۔ اور عورتوں کے لیے ناخنوں پر مہندی لگانے کی اجازت ہے۔ آج کل جو نیل پالش کا رواج چلا ہوا ہے، نیل پالش کی شکل میں نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا۔ اس حال میں مر جائے گا تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ میت ناپاک ہوگا اور ناپاک کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ناخن پالش کے بجائے سنت عمل مہندی ہے، ہم اس کو ترجیح دیں۔ عورت کے لیے مہندی لگانے کی اجازت ہے، اور مرد حضرات کے لیے تو اس کی بھی اجازت نہیں۔ ناخن پالش سے غسل اور وضو نہیں ہوگا تا وقت ہے کہ اس کو اتارا نہ جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان کاموں کے اوپر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔